الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عزبندی شان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس دن اور رات کے گناہ بخش دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے عبادت گزار تاجر۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا یونس بن عبید بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس مختلف اقسام اور مختلف قیمتوں کے حلے یعنی چادریں اور جبے وغیرہ تھے۔ ان میں سے ایک قسم ایسی تھی کہ مختلف حلوں کی قیمت 400 درہم تھی، اور ایک قسم ایسی تھی کہ اس میں ہر حلے کی قیمت 200 درہم تھی۔ نماز کا وقت آیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بھتیجے کو دکان پر چھوڑ کر خود نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی اثنا میں ایک عربی یعنی دیہاتی شخص آیا، اس نے 400 درہم کا حلہ طلب کیا۔ بھتیجے نے اس کے سامنے 200 درہم والا حلہ پیش کیا، اسے وہ اچھا لگا، اس نے 400 درہم پر راضی ہو کر اسے خرید لیا۔ عربی حلہ ہاتھ میں لیے واپس جا رہا تھا کہ حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس کا سامنا ہو گیا۔ انہوں نے اس حلے کو پہچان کر اس سے پوچھا کہ یہ کتنے میں خریدا ہے؟ اس نے جواب دیا 400 درہم میں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ حلہ 200 درہم سے زیادہ کا نہیں ہے، تم جاؤ اور اسے واپس کر دو۔ اس نے کہا ہمارے شہر میں یہ حلہ 500 درہم کا ہے، نیز مجھے پسند بھی ہے۔ آپ رحمت اللہ نے اس سے فرمایا واپس پلٹ جاؤ کہ دین میں خیر خواہی دنیا اور مافیہا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے۔ چنانچہ آپ اسے واپس دکان پر لائے اور 200 درہم واپس کیے۔ پھر اپنے بھتیجے کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تم اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتے کہ چیز کی قیمت کے برابر نفع لیتے ہو اور مسلمانوں کی خیر خواہی کو ترک کرتے ہو؟ بھتیجے نے جواب دیا میں نے اس کے راضی ہونے پر ہی اتنا زیادہ منافع لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کے حق میں وہی پسند کیا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ حکایت خیر خواہی اور احسان کی مثال پیش کرتی ہے۔ یقیناً یہ بزرگ مسلمانوں کی خیر خواہ تھے، ان کے ہمدرد تھے، اور آپ کیا فرماتے ہیں کہ دین میں خیر خواہی یہ دنیا اور مافیہا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں بہتر ہے۔ تو لہٰذا اے کاش کہ تنگ دستی کا رونا رونے والے، اے کاش کہ کاروبار نہ چلنے کا رونا رونے والے، اے کاش کہ بزنس میں نقصان ہونے کا رونا رونے والے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو سنیں اور اس پر عمل کر لیں، تو یہ فائنینشیل جو اکنامیکل بحران ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اس نے اپنے لیے پسند کی ہے۔ تو بھلا وہ کون شخص ہوگا جو یہ پسند کرے گا کہ مجھے ملاوٹ والا مال ملے، مجھے دھوکہ دیا جائے، جھوٹ بول کر مال دیا جائے، مجھ سے سود لیا جائے، مجھ سے رشوت لی جائے، یا میرے بھولے پن سے فائدہ اٹھا کر میری جیب خالی کر دی جائے؟ یقیناً کوئی بھی شخص اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا یونس بن عبید بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ اپنے بھتیجے کو فوراً سرزنش کی کہ تجھے شرم نہیں آتی، تجھے اللہ کا خوف نہیں کہ اتنا زیادہ منافع لے رہا ہے؟ یقیناً یہ تربیت کا بہترین انداز تھا، اور بچہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے
مگر افسوس بدقسمتی سے آج معاشرے میں بددیانتی کو وتیرہ بنایا جاتا ہے، اور آج ہم ان عبادت گزار تاجروں کی طرف دیکھیں جو سچ بولتے تھے، ہم ان تاجروں کی طرف دیکھیں جو خیرخواہی کرتے تھے، جو مسلمانوں کا بھلا چاہتے تھے، جو دین میں بھلائی چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سفیان بن اسید خضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس میں سچا جان رہا ہو حالانکہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، جھوٹ بولنا فسق و فجور یعنی گناہ ہے، اور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے کاش کہ ان تاجر حضرات کا دیکھا جائے کہ جو تجارت بھی کرتے تھے، جو سچ بھی بولتے تھے، جو دیانتداری سے کام کرتے تھے، لوگوں کو عیب پر مطلع کرتے تھے، جو تلاوت قرآن پاک بھی کرتے تھے، جو رویا بھی کرتے تھے، جو خوف خدا بھی رکھتے تھے، اور اگر زیادہ منافع کما لیتے تو گاہ کو واپس کر دیتے تھے۔ خیر خواہی ہے، یہ بھلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں مسلمان کی خیر خواہی کا فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول کیا ہوا کرتا تھا، یہ خیر خواہی کرتے تھے۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو حکم دیا کہ گھوڑا لاؤ۔ اس غلام نے 300 درہم میں گھوڑا خریدا اور گھوڑے کے مالک کو ساتھ لے آیا تاکہ حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے رقم ادا کریں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھوڑا دیکھا تو اس کے مالک سے کہا کہ تمہارا گھوڑا تو 300 درہم سے زیادہ مالیت کا ہے، کیا تم اسے 400 درہم میں بیچو گے؟ مالک نے کہا اے ابو عبداللہ جیسے آپ کی مرضی۔ پھر حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ 400 درہم سے بھی زیادہ مالیت کا ہے، کیا تم اسے 500 درہم میں بیچو گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح 100 درہم کا اضافہ کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھوڑا 800 درہم میں خریدا۔ جب حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کی بیعت کی ہے، میں نے بیعت کی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ کی امت کا بھلا ہی چاہوں گا، مسلمانوں کا بھلا ہی کروں گا، آپ کی امتیوں کا بھلا چاہوں گا۔ اے کاش کہ ہمارا ذہن بن جائے، ان کے صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہم مسلمان کا بھلا چاہیں۔ اب دیکھیے، رزق دینا تو اللہ نے، رزق کس نے دینا ہے؟ اللہ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 12ویں پارے میں سورہ ہود میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اور اگر آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، فراڈ کریں گے، قسمیں کھائیں گے، مال بیچ لیں گے، تو سنیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، جھوٹی قسم سامان تو بکوا دیتی ہے لیکن برکت مٹا دیتی ہے۔ تو لہذا جھوٹا شخص کتنی ہی کامیابیاں سمیٹ لے مگر آخر کار جھوٹ کا وبال اسے پہنچے گا، بالفرض دنیا میں نہ صحیح مگر آخرت کا نقصان تو ضرور ہے، اور یقیناً خسارہ آخرت سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا کیا ہی اچھا ہو ہم اپنے مسلمانوں بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کریں، اور رزق والے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ اب صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ وہ تجارت میں منافع کم لیتے تھے اور مال سیل زیادہ کرتے تھے۔ تو شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس قادری صاحب جو مدنی مذاکر فرماتے ہیں ہفتے والے دن، آپ بزنس ٹپس دیتے ہیں، کاروباری لوگوں کو بھی بزنس کرنا سکھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں، بڑے بزنس مین بننا چاہتے ہیں، بڑے تاجر بننا چاہتے ہیں تو منافع کم رکھیں، سیل زیادہ کریں، لوگ زیادہ آئیں گے، آپ کا کاروبار چمکے گا، آپ کے نام ہو جائے گا، مارکیٹ میں آپ کی ریپوٹیشن بن جائے گی کہ جناب ان کی دکان کا منافع کم ہے، تو لوگ آٹومیٹک آپ کے پاس آئیں گے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دن میں، بہت بڑے تاجر تھے، قطعی جنتی، عشرہ مبشرہ، اللہ اکبر، ایک دن میں 1000 اونٹ خریدے اور جس قیمت میں خریدے اسی میں بیچ دیے۔ بچا کیا؟ وہ جو ان کے گلے سے رسی اتری تھی نا وہ بچ رہی، وہ 1 درہم یا 2 درہم کی بچی رسی فی اونٹ، تو آپ نے وہ درہم رسیاں بیچی، وہی منافع، یعنی بہت قلیل منافع لیتے تھے
اور بہت بڑی تجارت کرتے تھے، اسے منافع بڑا آتا تھا۔ تو کاش خیر خائی کرنا، مسلمانوں کا بھلا کرنا، مسلمانوں کا بھلا چاہنا، یہ ہمارا وتیرہ بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں مسلمانوں کی خیر خائی کرنے کا فرما رہے ہیں، اور مسلمانوں سے خیانت کرنا، دھوکہ کرنا، جھوٹ کرنا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خرید و فروخت کرنے والے جب تک سودا مکمل نہ کر لیں انہیں اختیار حاصل ہے۔ اگر وہ سودا کرتے وقت سچ بولیں اور سچ بیان کریں تو ان کے سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو شاید وہ کچھ نفع کما ہی لیں مگر اپنے سودے کی برکت ختم کر بیٹھیں گے، کیونکہ جھوٹی قسم سودا تو بکوا دیتی ہے مگر برکت ختم کر دیتی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تجارت کرنا یہ انبیاء کا طریقہ، تجارت کرنا یہ صحابہ کا طریقہ، تجارت کرنا یہ صالحین کا طریقہ۔ اگر تجارت کوئی غلط کام ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو یہ کام نہ دیتا۔ لہٰذا ہے تو اچھا کام، مگر اگر اچھے انداز سے سچ بول کر دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اسلامی اور شرعی اصولوں کے مطابق کیا جائے تو یہ بہترین رزق حلال۔ ایک روایت میں آتا ہے رزق حلال کا پہلا لقمہ پیٹ میں جاتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔